بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز کی دعا کیا ہے؟ عام طور پر جب تراویح کی 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت لوگ جب بیٹھتے ہیں تو تراویح کی نماز کی دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اخیر تک اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر اس دعا کو آہستہ نہیں بلکہ زور سے پڑھتے ہیں اور اجتماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بغل میں اس دعا کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو بغل والا شخص بدظن ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس شخص کی تراویح کی نماز صحیح ہوئی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، قول صحابہ سے ثابت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کا ثبوت نہ ہی حدیث سے ملتا ہے نہ ہی قول صحابہ سے اس دعا کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر بھی ہم اس دعا کو کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ، اس کی علت میں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ثابت ہے کہ تراویح کی 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں انہوں نے 4 رکعت تراویح کی مکمل کی، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں یہ معمول تھا۔ اہل مکہ کے یہاں مکہ میں رہنے والے صحابہ کا ایک خاص معمول تھا کہ جب تراویح کی 4 رکعتیں مکمل ہو جاتی تھی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اہل مدینہ میں رہنے والے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب تراویح کی 4 رکعتیں مکمل ہو جاتی تھی تو مزید 4 رکعت نفل پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں انہوں نے 4 رکعت مکمل کی ہے یہ مستحب اور مسنون ہے۔ اب بیٹھ کر آپ کوئی سی بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کی طبیعت جس عبادت کو گوارا کرے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت نفل پڑھنے کے گوارا کر رہی ہے تو آپ نفل پڑھ لیں، اور دیگر عبادات بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر تسبیحات کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ دعا جو تراویح کی دعا کے نام سے موسوم ہے اس دعا کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ اس دعا کو بھی زور سے نہ پڑھا جائے، بلکہ انفرادی طور پر اپنے من میں اس دعا کو پڑھ لیں، کیونکہ اس دعا کے اندر بہت جامعیت ہے۔ اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے اور غور سے معنی پر آپ جب دھیان دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ وہ مختصر دعا ہے کہ جس کے اندر پڑھنے کے بعد سمجھیے کہ تمام تسبیحات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے سہولت کے پیش نظر علماء کرام نے اس دعا کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ کی طبیعت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو جس عبادت میں سہولت ہو وہ عبادت آپ تراویح کی 4 رکعت کے بعد کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ نفل پڑھیں، چاہے تو قرآن کی تلاوت کریں، چاہے تو آپ دیگر تسبیحات کا اہتمام کریں، چاہے تو آپ اس دعا کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے، جو عبادت کرنا چاہے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ کسی خاص عبادت کو مخصوص کرنا تراویح کی 4 رکعت کے بعد اس کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل سے ملتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔